السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے 14 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بے شک کفر کرنے والے لوگ لن تغنیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے، عنہم ان سے۔ اس میں یہ لام نون لن یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی کبھی بھی، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ان کے مال ان کے لیے کافی نہیں ہوں گے، ان کو بچانے والے نہیں ہوں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کفایت کریں گے یا ہرگز نہیں بچائیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، یعنی کچھ بھی کفایت نہیں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں یا مشکلات جب اس پہ آتی ہیں یا وہ کسی کی گرفت میں آ جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھڑانے والی، مال اور اولاد۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بدلے میں کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم دنیا میں اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کافروں کے لیے قیامت کے دن ان چیزوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، یعنی انہی سے جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ چونکہ یہ بات پہلے سبق میں ہو چکی ہے کہ یہ صورت اور خاص طور پر اس کا وہ حصہ جو تیسرے پارے میں ہے، یہ نجران کے وفد کے آنے، ان کے سوال جواب کرنے اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا زبانی طور پر انکار کرنے پر نازل ہوا ہے۔ یعنی دلوں میں ان کو یقین تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن زبانی طور پر انکار کر گئے۔ فرمایا کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی حالت کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جس طرح کفر کرنے والے لوگوں کو ان کے مال اور اولادیں نہیں بچا سکیں، اسی طرح وہ لوگ بھی جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں کافر ہی کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے بھی کافر ہی کہلاتے ہیں۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ان کے اوپر جو عذاب آئے، جو ان کے اوپر شدائد آئیں، تکلیفیں آئیں، وہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں تھی، بلکہ ان کے گناہوں کا بدلہ تھا۔ بِذُنُوبِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو وافر سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کے گناہوں کا ہی وہ بدلہ تھا۔ واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت، ہمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر مجرم کو سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس کے گناہ سے زیادہ سزا نہیں دیتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ جب کسی تحریک کے اٹھنے پر لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو قیدیوں کو سنبھالنے، رکھنے اور ان کی انتظامات سے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو بھی اگر جہنم میں پھینک دے تو وہ ان کے انتظامات سے عاجز نہیں آ سکتا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کہہ دیجئے کفر کرنے والے لوگوں کو کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ جب یہ مضارع سے پہلے سین آ جائے ستغلبون، یا بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سوفا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت جلدی، یعنی کافر لوگوں کو کہہ دیجئے کہ بہت جلدی تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اِلیٰ جہنم، جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی ایک تو یہ بات کہی گئی کہ اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہی پہ آتا ہے، اور ایک یہ بتا دی گئی کہ ستغلبون، یعنی کفر بالآخر مغلوب ہے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جب حالت کفر میں کوئی شخص مغلوب ہوتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال و جواب کیے لیکن اپنی انا کی وجہ سے مسلمان نہ ہو سکے، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مغلوبیت کی اور یعنی جہنم میں اکٹھا ہونا، ظاہر ایک قتل کے بعد ہی ہوں گے جہنم کی طرف اکٹھے، اس پیش گوئی کو اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے قتل، بنو نذیر کے جلا وطن اور قلعہ خیبر کے فتح ہو جانے کی صورت میں سچا کر دکھایا کہ یہ وہ پیش گوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور اس موقع پر یہ الحمدللہ حرف بحرف سچی ہو گئی، اور ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اسلام کا انکار کریں گے، اسلامی احکامات کو جھٹلائیں گے یا ان کا مذاق اڑائیں گے تو ہم بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیں کہ دنیا میں تقریباً مسلمان مغلوب ہیں، تقریباً ہر جگہ پر۔ اگر کچھ اس طرح کے عرب ممالک خوشحال نظر آ بھی رہے ہیں لیکن ان کی بھی معیشت تنگ، حال برا، اور وہ بھی کافروں کے کہنے کو ماننے کے بعد ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ یعنی ان ساری چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات انسان کی نافرمانیاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو جو قوم اس طرح کرتی ہے تو وہ چاہے وہ ایک فرد ہو یا قوم ہو، وہ یعنی مغلوب ہو جاتی ہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ ان پہ چھوٹ دے دیتے ہیں اور کافر چڑھ دوڑتے ہیں، پھر ان کی قتل و غارت ہوتی ہے اور وہ جہنم کی طرف اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا، اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ بدر کی، جنگ احد کی اور دیگر مسلمانوں کے جو مارکے تھے ان کی مثال دی۔ فرمایا قد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے ہے، آیۃ نشانی، فی فیۃین، فیعتن سے یہ تثنیہ کا لفظ ہے، دو کا معنی دیتا ہے، دو جماعتوں میں، التقطا جب وہ ایک دوسرے سے ملی، یعنی ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، جب وہ جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوئیں۔ فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو لڑائی کرتی تھی اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وَأُخْرَى اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، يَرَوْنَهُمْ وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم اپنے سے دو گنا، رأی العین آنکھ سے دیکھنے کی حد تک، یعنی حقیقت یہ نہیں تھی لیکن آنکھ کے دیکھنے میں وہ ان کو دو گنا نظر آ رہے تھے۔ یہاں اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہیں کہ مسلمان اگرچہ تھوڑے تھے لیکن کافروں کو اپنے سے دو گنا نظر آ رہے تھے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھے، مسلمان 313 تھے جبکہ کافر 1000 تھے، یہ 3 گنا بنتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو صرف اپنے سے 2 گنا ہی نظر آ رہے تھے تاکہ یہ ہمت نہ ہاریں۔ ایک بندہ 2 سے تو لڑ سکتا ہے لیکن 3 سے لڑنا مشکل ہوتا ہے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یہ ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا نظر آئے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ یؤید قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ۔ اید یؤید سے ہے تائید کرنا، کسی کو قوت دینا، یعنی اپنی نصرت اپنی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ تقویت دے دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعہ میں لعبرۃ ضرور عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے مدد انہی لوگوں کے لیے اترتی ہے جو اللہ کے دین کا تحفظ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی یہ واقعہ قابل عبرت ہے کہ تھوڑے سے مسلمان کافروں کے اوپر غالب آ گئے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر جنگ میں ہی مسلمان انفرادی طور پر تھوڑے ہی رہے، مالی اسباب بھی ان کے پاس بہت کم ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ فتح دے کر یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ کے حکم سے ہے، اپنے زور بازو پہ نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ یہ شہوت ان سے جمع کا لفظ ہے۔ خواہش، مرغوب چیز، ایسی چیز جس کی طرف انسان کا نفس کھنچتا چلا ہے۔ حب الشہوات من النساء، یعنی کچھ چیزوں کی خواہش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے للناس کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہاں صرف ایمان والے یا صرف کافروں کا ذکر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا آگے تذکرہ ہونے والا ہے یہ چیزیں مسلم، کافر، یہودی، عیسائی ہر ایک کو پسندیدہ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں کا استعمال اچھا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، جبکہ کافر ان چیزوں کا استعمال اور ان کا حصول غیر اسلامی طریقوں سے کر کے جہنمی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عورتوں کی محبت، والبنین، اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ، یہ بنینا یہ ابن ان کی جمع ہے، اور قناطیر یہ قنطار ان کی جمع ہے، خزانہ جمع کیا ہوا مال، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی خواہشات کی، عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی، والقناطیر اور خزانے مقنطرۃ جمع کیے ہوئے، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ، اور نشان لگائے گئے گھوڑے، یعنی ایسے گھوڑے جن کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ یعنی خاص طریقے سے ان کی پرورش کی جاتی ہے، تو یہ بہت تیز دوڑتے ہیں، سانس بھی ان کا نہیں پھولتا، اور یہ صبح شام کسی وقت بھی ان کو اٹھا لیا جائے، کہیں لے جانے کے لیے تیار کر لیا جائے تو ان کے اندر سستی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ایسے گھوڑوں کی محبت، والانعام، چوپائے، یعنی وہ جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، پالتو جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، سب چیزیں، والحرث، اور کھیتی کی محبت، یعنی کاروبار ہے باقاعدہ کھیتی کا بھی، تو ان ساری چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی ان کو کفریہ طریقوں سے حاصل کریں گے اور ان کا استعمال غیر اسلامی ہوگا تو یہ صرف دنیا کا فائدہ ہے، متاع الحیات الدنیا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حسن بہت اچھی جگہ ہے، مآب لوٹ کر جانے کی، یعنی ان چیزوں کو اسلامی طریقوں سے حاصل کر کے اسلامی طریقوں سے خرچ کیا جائے گا تو یہ اللہ کے نزدیک اچھے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ جس طرح یعنی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے عورت سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں، میں اپنی امت میں جو فتنہ یعنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد جو فتنہ ہوگا وہ عورت ہے۔ دوسری طرف فرمایا کہ عورت جو ہے یہ خیر متاع الدنیا، یہ دنیا کا بہترین سامان ہے، تو پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ دونوں حدیثیں متضاد نہیں ہیں۔
بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو دیندار ہے، نیک ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد دینداری ہے، تو انشاءاللہ وہ عورت خیر متاع الدنیا ہے، دنیا کا بہترین سامان ہے۔ اور اگر وہ اس عورت کا حصول، بیوی کا حصول شہوت کے لیے ہے، اپنی عزت و عصمت بچانے کے لیے نہیں ہے، غیر اسلامی طریقوں سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، تو یہی عورت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح بیٹے، اسی طرح مال، دولت، جانور، کھیتیاں، یہ سب چیزیں اگر ان کا حصول اور پھر ان کا استعمال اسلامی ہو اور ان میں اللہ کا حق پہچانا جائے تو یہ چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو غیر اسلامی طریقوں سے حاصل کیا جائے، غیر اسلامی طریقوں پر خرچ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو یہی چیزیں یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت میں ان چیزوں کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور ان کی رضا کو حاصل کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔